سینیٹر صاحب کیا آپ کو لگتا ہے خاص طور پر یہ جو مذاکرات کا اسٹیٹس اور یہ اس وقت جو آپ کے ڈسکشنز ہو رہے ہیں مولانا صاحب سے، کوئی الائنس بننے کی توقع ہے؟ اچھا میں ایک عرض کروں سر، توقع تو خیر میں بعد میں آ جاتا ہوں، لیکن ایک عرض کر دوں سر کہ اگر کمیٹیوں سے نہ ہوں تو سڑکوں پہ یقیناً اس کا کہیں نہ کہیں حل نکل آتا ہے۔ یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، یہ پاکستان میں نہیں، بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہوا تھا، کئی کمیٹیاں شاید بنی ہوں گی، فیصلہ پھر جا کے سڑکوں پہ ہو جاتا ہے، جہاں عوام کھڑی ہو جائے وہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، سو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بٹ دا پوائنٹ ریمینس، مجھے ایک بڑی خوشی ہے کہ رانا صاحب نے آج ایک چیز کم از کم کہی کہ وہاں 150 لوگ شہید اپنا زخمی ہوئے تھے پولیس والے، اینڈ آئی ٹوٹلی فیل دا پین فار اٹ۔ مطلب الٹیمیٹلی اسلام آباد پولیس بھی تو ہماری پولیس ہے، میرے جیسے پاکستانی ہے، ان کی تکلیف میری ہے۔ سو جہاں پہ اس قسم کی انسینسٹیو قسم کی گورنمنٹ ہو، وہاں یقیناً پہ ان کے ساتھ کسی لاجک اور ریشنل سے بات کرنا بہت تکلیف دہ ہوگا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، مذاکرات یس، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، مذاکرات کے حق میں ہیں، لیکن جو رویہ ہمارے ساتھ رکھا گیا، کیا اس میں مذاکرات ہو سکتے تھے؟ یو مے ڈس ایگری کہ جی وہاں پہ جو انہوں نے کہا جی لینگویج استعمال کی، دیر میٹ بی پوائنٹ کہ یار وہ منافق نہیں ہے، وہ اسٹریٹ فارورڈ شاید بلنٹ گفتگو کر گیا، بٹ پاکستان میں پچھلے جو 1.5-2 مہینے کے اندر اس مذاکرات میں ہمارا مذاق اڑایا گیا۔ کیا کہا گیا جی؟ ترلوں پہ اتر آئے، لمبے پڑ گئے جناب۔ عدت جیسا کیس کے اوپر 9 مہینے بعد اس کے اوپر اچانک اپیل داخل ہو جاتی ہے، آؤٹ آف نو ویئر، ٹھیک؟ الٹیمیٹلی القادر کے اوپر میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ یہ بات جو کر رہے ہیں نا کہ جذبات میں یا بلنٹ ہو جانا یا بات کر دینا، لیکن یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسی باتیں جن کو ڈیفینڈ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جے یو آئی سے بات کر رہے ہیں، جے یو آئی سے آپ بات کر رہے ہیں، وہاں پر مولانا صاحب کے بارے میں گنڈا پور صاحب کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ تو آپ کے لیے آگے بھی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں اگر یہی لہجہ ان کا رہا۔ میں نے عرض یہ کیا کہ وی مائٹ ٹینڈ ٹو ڈس ایگری، کہ ہم کہیں نہ کہیں ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ ٹونر کیا تھا، بٹ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے کیا اس کے اوپر بھی کوئی بات کرے گا؟ آپ صرف ایک کیس لیتے، مذاکرات کا عمل چل رہا تھا، اس پورے مذاکراتی عمل میں اچانک القادر کیس کا فیصلہ آتا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے یہ ڈھکوسلا، اٹس اے ڈوبیس کیس، یہ جھوٹا کیس ہے، اس پہ آپ نے خان صاحب کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا دے دی۔ یہ آپ نے کون سا نوشن دیا؟ یہ آپ کا میسیجنگ کیا ہو رہی تھی کہ مذاکرات پہ انسانوں کی طرح بیٹھ جاؤ، نہیں تو تمہارے 7 سال اور 14 سال کی سزا؟ مطلب خان صاحب کے ساتھ تو آپ کو چلے نفرت ہے، وہ جناب وہ آپ کا پولیٹیکل ہم لوگ ہیں پڑے، کسی کی بیوی کو جیل میں 7 سال کی سزا دینا، یہ میسیجنگ کیا ہو رہا تھا؟ کیا اس پہ بھی کوئی پروٹیسٹ کرے گا؟ ساری ہماری گنائی جاتی ہے کہ تم لوگ برے ہو، تمہاری زبان یہ تمہارا۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا پچھلے 2 سال کے اندر؟ جو طریقہ ہمارے ساتھ اپنایا گیا، کیا پاکستان کی 70-80 سال کی ہسٹری میں کبھی کچھ ہوا ہے؟ سینیٹر صاحب ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو خطوط لکھے جا رہے ہیں بانی کی جانب سے، آپ کی جماعت کے جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے آرمی چیف کو، وہ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ایک کے بعد ایک خط ویسے تو سب جگہ منظر عام پر آ رہے ہیں، لیکن وہاں پر سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر موصول نہیں ہو رہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ستی صاحب ایک صرف پوائنٹ جاتا جاؤں اس پوائنٹ کی طرف جاتے ہوئے کہ جو القادر کے آپ نے سوال پوچھا، اس پہ رانا صاحب نے کہا جی یہ کنوکٹڈ ہوں نے، اس جج جس نے یہ فیصلہ سنایا تھا اس کا پاس ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، سو ایسے ڈیسیجنز کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ جہاں تک خط کی بات کر رہے ہیں، یہ خطوں کا دور ہے، یہاں پہ اور کچھ تو ہو نہیں سکتا، خط ہی لکھے جا سکتے ہیں۔ جب ارباب اقدار آپ کی بات نہ سنیں، جب ارباب اقدار کہیں پہ کوئی سینسٹیوٹی نہ رکھتے ہوں ٹورڈ دا ایشوز، عوام کی اس تکلیف کی طرف، پھر آپ خط لے کے ان کو باور کرا سکتے ہیں حضور پاکستان میں یہ مسئلہ ہے، حضور پاکستان میں یہ بھی مسئلہ ہے۔ اور یہ خط خان صاحب نے لکھا، یہ خط تو اس وقت ہائی کورٹ کے ججز بھی لکھ رہے ہیں، اور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے ججز بھی لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔